بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ خدا کہتا ہے کبھی مال کبھی اولاد فتنہ بن جاتے ہیں۔ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب کسی چیز کا بندہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہر دوسرا سیاستدان عاشق ہے۔ کس چیز کا عاشق ہے؟ کرسی کا عاشق ہے، مقام کا عاشق ہے۔ یہاں پاور پولیٹکس ہے، یہاں جنگ اقتدار ہے۔ اس کرسی کی دوڑ میں ہر بندہ کہتا ہے طاقت کس کے پاس ہو؟ میرے پاس ہو۔ لیکن امام حسین نے کربلا میں کیا بتایا کہ یزید تو طاقت کے پیچھے ہے۔ سیدہ زینب نے کیا کہا؟ جس تخت پہ بیٹھ کے ناز کر رہے ہو، فرمایا واللہ خدا کی قسم تو چاہے بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ کہ یزید ناز کر رہے ہو کہ تم نے جیت گئے اور ہم ہار گئے، حسین کو شہید کر کے اپنی جیت کے جشن منا رہے ہو، کب تک تخت تمہارے پاس رہے گا اور کتنے سال یہ حاکم رہا؟ فرمایا یزید ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن زینب کا نام لینے والا بہت زیادہ ہوگا۔ آج جا کے زندہ ایک وہ جو سفر بقا کر رہے تھے، دوسرا وہ جو سفر فنا تھا۔ اب اس نتیجے پہ انسان کب پہنچے گا؟ جب انسان صاحب عبرت بنے گا۔ کسی مجلس میں نے اس کی تشریح کی کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو صاحبان لب۔ الباب، لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجا کہتے ہیں۔ جو صاحب بھیجا ہے اس کی نشانی کہ وہ کیا لیتا ہے؟ عبرت لیتا ہے۔ اب مغز سے مراد یہ فزیکل بھیجا نہیں ہے۔ میں مثال دوں، آپ دکان سے 1 کلو اخروٹ لے کر آئیں، کھوپڑی تو ہے لیکن گھر میں آ کے اخروٹ توڑے، اندر مغز نہ ہو، وہ اخروٹ کس کام کا؟ مونگ پھلی لے کر آئیں جناب، 1 کلو مونگ پھلی لے کر آئیں، مونگ پھلی نکالی تو اندر کوئی ہے نہیں۔ آپ دکان کے واپس جاؤ کہ جناب میرے پیسے واپس دو، بے مغز اخروٹ مجھے نہیں چاہیے، بے مغز مونگ پھلی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تو بے مغز مونگ پھلی نہیں لے رہا، اخروٹ نہیں لے رہا، میں بے مغز آدمی کو بھی نہیں خریدتا۔ کربلا میدان ہے صاحبان مغز کا، صاحبان لب کا۔ اب جو صاحب لب ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے یہ عبرت لیتا ہے۔ اگر عبرت نہ دے تو اس کا مطلب اس میں کوئی مغز نہیں ہے۔ مولا فرماتے مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا کہ مولانا دھوکہ ملا، پھر مولانا دھوکہ ملا، پھر مولانا دھوکہ ملا، کہ یہ مومن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ عبرت نہیں لے رہا۔ ایک بار غلطی کی اپنی غلطی سے سیکھو۔ یہ قرآن کے قصے، یہ تاریخ، یہ واقعہ کربلا کس کے لیے ہے؟ عبرت کے لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ بچوں کو جمع کرو اور کہو میرے حال میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ کہ عبرت لو کہ قوم لوط پہ عذاب کیوں نازل ہوا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ قوم ابراہیم کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ فرعون صاحب لعنت کیوں بنا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ دیکھو کربلا میں ہور کیوں بنا، شمر شمر کیوں بنا۔ آؤ دیکھو ایک نو کے نیزہ پہ سر ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کو خدا نے اتنی عزت و آبرو دی ہے، کس وجہ سے دی ہے؟ اور وہ دیکھو جو ذلت اور خاریوں میں جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اصلاً مفہوم تولا اور تبرہ یہی ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ جنگ اہل بیت کس کے ساتھ ہے، محبت اہل بیت کس کے ساتھ ہے؟ فرمائیے جنگ عقل ہے اور جنگ جہل ہے۔ کربلا میں ایک طرف عقل کامل کھڑا ہے، دوسری طرف جہالت کامل کھڑی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ جنگیں دیکھیں گے کہ یہی جنگ ہے۔ ایک صاحبان جہالت ہے، ایک صاحبان عقل ہے۔ صاحبان جہالت اپنی دنیا کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور صاحبان عقل اپنی آخرت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کربلا انسانیت کا پیغام دے رہی تھی کہ انسان ذرا دیکھو تمہاری قیمت کیا ہے۔ کہ ایک وہ تھا جس نے خود کو حسین کی دربار میں بیچا،
دوسرا وہ تھا جس نے خود کو یزید کی دربار میں بیچا. اب سوال ہے یزید تجھے خریدے گا بھائی؟ کتنے میں خریدے گا؟ اور اگر حسین خریدے گا تو کتنے میں خریدے گا؟ تو پہلے امام حسین کا اندازہ لگا کہ یوسف کو ایک ترازو میں رکھا گیا، دوسرے میں زیر و زیور و سونا و چاندی رکھے ہوئے، لیکن یوسف کا پلڑا بہت بھاری تھا. دنیا کا کوئی زیور نہیں تھا جو یوسف کی برابری کر سکے، اور کربلا میں تو فخر یوسف کھڑا ہوا ہے. کس چیز کے عوض کوئی حسین کو خرید سکتا ہے؟ مال کی آفر، دولت کی آفر. یہاں تک رسول خدا کو کہا نا، عرب کی کسی بھی حسین عورت پہ ہاتھ رکھو محمد، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جتنا پیسہ بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی مقام پہ بک جاتا ہے. رسول نے کہا کہ معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں، ایک ہاتھ میں چاند رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو. فرمایا پھر بھی میں اپنے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ محمد صاحب عقل ہے. کہا تم جتنا بھی دے رہے ہو، ان سب کا خالق کون ہے؟ خدا ہے. تم جتنی لذتیں دو گے وہ خالق لذت ہے. امام حسین کو پتا ہے یزید کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا حسین کی نگاہ دنیا والوں کی طرف نہیں ہے، حسین کی نگاہ رب کی طرف ہے. سب کہہ رہے ہیں حسین مولا کیا آپ ہم سے راضی ہوئے؟ لیکن مولا حسین کہہ رہے ہیں اے خدا کیا تو حسین سے راضی ہوا؟ کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا. تو میرے عزیز ہر بندے کی قیمت ہوتی ہے. سوال ہے کون کتنے میں خود کو بیچتا ہے؟ کہیں پہ حیا بکتا ہے، کہیں پہ غیرت بکتی ہے، کہیں پہ انسان اپنی عزت کو بیچتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سر کٹا دیا لیکن تیار نہ ہوئے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز. کربلا ہے اصولوں کی جنگ. فرمائے مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگے وہیں پہ چلے جائے. مومن کا جبل الراسخ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. اور کتنا مضبوط ہے فلسفہ امام حسین کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے. ہم تو کمزور ہیں لیکن میں ان بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے. کہ آج ہر حاکم بکا، کہ کوئی ڈالر میں بکا، کوئی ریال میں بکا، کوئی عہدوں میں بکا، لیکن آج اگر ظلم کے سامنے کسی نے سجدہ نہیں کیا وہ علی کا ماننے والا تھا. کہ میں نے کسی مجلس میں جملہ کہا، میں نے کہا کل کے یزیدوں کے مقابلے میں بھی اگر کوئی کھڑا رہا تو وہ حسین ابن علی تھے. کہ میں نے کہا خندق کی جنگ میں آؤ، ہیں سارے مسلمان لیکن پتا ہے یہ ظالم بڑا تگڑا ہے. عمرو بن عبد الوت بڑا تگڑا آدمی ہے، جو اس کے مقابلے میں جائے گا یہ اس کو ڈھیر کر دے گا. تو نبی نے کہا کون ہے جو اس کا منہ بند کرے؟ میں نے کہا تھے سارے مسلمان، بیٹھے تھے، اسلحہ تھا، تلوار تھی. یہ نہیں کہ 10 مل کے چلے جاتے، 20 مل کے چلے جاتے، لیکن ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا بہت زیادہ بہادر ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں پورا بکرا کھا جاتا ہے، لہٰذا ہم کیسے اس کے ساتھ لڑیں گے؟ تو اپنی کمزوری کا احساس تھا اور اس کی طاقت کا بڑا بھرم تھا ان کے سروں پر. لیکن جب یہ آواز دی کہ کون ہے جس کے منہ کو بند کرے گا، بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھی. بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھیں کہ علی کب جائے گا. یا اللہ، سب کی نگاہیں تھی کہ علی کب جائے گا اور اس کل کفر کے منہ پہ کب تماچا مارے گا. بیٹھے سارے تھے، اسلام سارے لائے تھے، تلواریں سب کے پاس تھیں، ہتھیار سب کے پاس تھے، لیکن جرت کس کے اندر ہے؟ صرف علی بن ابی طالب کے پاس ہے. پھر آؤ مدینے کے میدان میں، بیٹھے سارے اصحاب تھے لیکن جس نے یزید کو للکارا وہ کون ہے؟ وہ علی کا بیٹا تھا. یعنی اسی انتظار میں تھے کہ حسین کب یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی کتنے مسلمان ہیں، ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب اسی انتظار میں ہے کہ علی والے کب اس پہ اٹیک کرتے ہیں. تو
کل کا مسلمان بھی انتظار میں تھا کہ کب حسین یزید کے مقابلے میں جاتا ہے، کب علی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ملک ہیں، 50 سے 60 ملک ہیں، لیکن سارے کس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب مارے گا، حزب اللہ کب مارے گا، یمن کب مارے گا۔ یعنی جہاں جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، کون سی فکر والے اٹیک کر رہے ہیں؟ یہ فکر حسین والے ہیں۔ وہ چاہے یمن والا ہو، چاہے امامی ہو، لیکن حسین کو تو مانتا ہے۔ وہ چاہے لبنان والا ہو، حسین کو مانتا ہے۔ وہ چاہے عراق والا ہو، حسین کو مانتا ہے۔ وہ چاہے ایران والا ہو، حسین کو مانتا ہے۔ تو دنیا بھی آج سمجھ گئی ہے کہ ہمیں کسی اور اسلام سے خطرہ نہیں، اگر کسی اسلام سے ہمیں خطرہ ہے تو وہ حسین والا اسلام ہے، جو نسلوں کو فکر بہادری دیتا ہے، جو نسلوں کو بقا کی محبت کا درس دیتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا مقام فنا ہے اور آخرت مقام بقا ہے، کہ موت علی والے کے لیے موت نہیں بلکہ رب کی ملاقات کا پیغام ہے۔ یہ جملہ آج کا نہیں۔ جناب نوفل جب کربلا میں لشکر یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں تو رجس پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اِنَّ عَلَىٰ نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، اے لشکر یزید ہم نیتیں رکھ کے آئے ہیں اور ہم صاحب بصیرت ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جنگ حق کیا ہے اور جنگ باطل کیا ہے۔ ہم عزم اور جزم کر کے آئے ہیں کہ ہم نے یزیدیت کو ختم کرنا ہے، اور کہا تو ہمیں کیا ڈراتا ہے موت سے؟ ہم موت اور مرنے سے کبھی اکراہ نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے کہ موت رب کی ملاقات کا پیغام کا نام ہے۔ ارے کیا تم محبوب کی ملاقات سے ہمیں ڈراتے ہو؟ تبھی مولا علی والوں کو کہہ کر گئے کہ کبھی موت سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ موت علی کی ملاقات کا پیغام ہے۔ اب وہ کیسا محبوب ہوگا جو محبوب کی ملاقات سے گھبرا جائے؟ تو یہ جو نسلوں کے اندر ایک جذبہ شہادت یا ایک جذبہ بصیرت ان کے وجود میں موجود ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے ہمیشہ دل میں نفرت رکھنا اور مظلوم کے لیے محبت رکھنا۔ تو مجلس حسین اور عزاء حسین ہمیں صحیح محبتوں کی سمت میں لے جاتی ہے۔